بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ 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 گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے. جب دنیا میں رحمان بلاتا تھا گناہ کرتے ہو کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ لو، واپس آ جاؤ، دین کو اپنا لو، قرآن کو پکڑ لو، اسلام کو کنوکشن کے ساتھ تھام لو. تب رحمان یاد نہیں آتا تھا؟ قیامت کے دن جو چاہے گا اور جو نہیں چاہے گا سب کو رحمان یاد آ رہا ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ہر ایک کی غلطیاں اس کے دماغ میں گھومنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر لوگ کھڑے رہیں گے. احادیث میں آتا ہے 50,000 سال تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے. تو پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ جو میسنجرز آئے تھے، کہہ رہے ہیں نا وہ صدق المرسلون، رسول یاد آ گئے سب کو. دنیا میں جو دین کی طرف آتا تھا اس کو بھی یاد آئیں گے، اور جو دین کی طرف نہیں آتا تھا ان کو بھی یاد آئیں گے. تو سب انسان مل کر رسولوں کو ڈھونڈیں گے کہ ڈھونڈو رسولوں کو، وہ کہاں ہیں. اور ایک ایک کر کے بہت طویل حدیث آتی ہے کتابوں کے اندر، احادیث کی شفاعت کی حدیث جس کو کہا جاتا ہے، حدیث الشفاعت. اس میں پہلے انسان جو ہوں گے، لوگ جو ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سب کے پاس جائیں گے کہ آپ جائیے اور اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب شروع کر دیں. مطلب آپ سوچیں کہ انسان کے اوپر دہشت کا عالم کیا ہوگا کہ قیامت کی سختی اتنی تکلیف دے رہی ہے. یہ وہی دن ہے یوم یجعل الولدان شیبا، یہی الارض کا وقت ہے، روز محشر میں کھڑا ہونے کا وقت ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کھڑے کھڑے انسان کی حالت خراب ہو جائے گی. ابھی نہ حساب شروع ہوا اور ابھی نہ جنت اور دوزخ کا معاملہ سامنے آیا، لیکن انسان تھک جائیں گے. تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، ایک ایک کر کے سب رسول کہیں گے ہمیں تو اللہ سے اس وقت خوف آ رہا ہے، ہمیں رحمان سے خوف آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے غلطی کی تھی. آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی یاد آئے گی جنت کے پھل کھانے کی، اور اسی طرح ہر رسول کو اپنی اپنی غلطی، اپنی اپنی کمزوری یاد آئے گی. یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تمام انسان آئیں گے، اس لیے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. تمام انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب کتاب کو شروع کر دیں، اب یہ برداشت نہیں ہو رہی تکلیف. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ مقام محمود دیا جائے گا، جس کے لیے آتا ہے بعض روایات میں کہ آپ اس پر آئیں گے، آپ اس پر کھڑے ہوں گے، اور وہ اللہ کے حکم سے ریز ہونا شروع ہو جائے گا، بلند ہونا شروع ہو جائے گا. جب یہ بلند ہوگا تو تمام انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی حمد کے کچھ کلمات سکھائیں گے، وہ کلمات جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی انسان نے کبھی نہیں پڑھے ہوں گے. انفیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہ کلمات آج دنیا میں رہتے ہوئے جانتا بھی نہیں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی دن سکھائیں گے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حمد کے بعد ایک طویل سجدہ کریں گے، اور پھر جب آپ سے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اپنا سر بلند کیجئے اور مانگیے، سل تو عطا، مانگیے، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، اور پھر اس کے بعد اس کے درمیان میں بہت سے سٹیجز آتے ہیں. اس کے بعد پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا، وہی حساب کتاب جس کے لیے اصل میں مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لینے کھڑا ہو جائے. دنیا میں آپ اور میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ لے کہ میں اور آپ اپنی عمر، اپنی زندگی، اپنی صحت،
اپنی نعمتیں اور اپنے ساری کیپیبلٹیز کے ساتھ کس طرح سے جنت کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حساب کے لیے ہی مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو کہ اس وقت سے پہلے سے ہی، ساعہ کے بھی پہلے سے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش شروع کر دیں گے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہمیں موت سے پہلے ہی اپنی آخرت یاد آنا شروع ہو جائے، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ پروڈکٹیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ آئی ایم آپٹمسٹک، اس لیے کہ الحمدللہ آپ سب لوگ یہاں رمضان کے روزوں میں دوپہر کی گرمی کو، کمرے کی آسانی کو، گھر کی آسانی کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو، اللہم اجعل منہم، اللہ ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ایسے لوگوں کو اس پریزنٹیشن کے ٹائم پر، اس العرض کے ٹائم پر خاص رحمت سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتیں اور آسانیاں فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں ہر طرح کی تکلیف انسان محسوس کر رہا ہوگا، جسمانی بھی، مینٹل بھی، ایموشنل بھی۔ انسان اپنے ایموشنز کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی کے گناہ مووی کی طرح چل رہے ہوں گے۔ بہت شوق ہے موویز دیکھنے کا، فیس بک پر جہاں مووی کا ٹریلر آتا ہے ہاتھ وہیں رک جاتے ہیں، اسکرول نہیں ہوتا اوپر نیچے، کہتے ہیں چلو ٹریلر تو دیکھ سکتے ہیں، مووی نہیں دیکھ سکتے تو اماں مووی تو دیکھنے دیتی نہیں ہے، چلو ٹریلر دیکھ کے گزارا کر لیں۔ وہ آنکھیں جو دنیا میں کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں یا وہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آخرت میں کیا ہوگا ان آنکھوں کا؟ اگر ابھی سے سوچنا شروع کریں گے تو شاید اپنی ان آنکھوں کو قیامت کی ہولناکی اور سختیوں سے بچا سکیں گے۔ اسکالرز کہتے ہیں، امام ابن القیم انفیکٹ کہتے ہیں، امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ علیہ 14 سینچری کے اسکالرز، امام ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ، امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ اگر انسان سمجھنا چاہے تو انسان کی زندگی کا ہر دن ایک طرح سے اس کو قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کیا کرتی ہیں سارا دن میں، اگر آپ امیجن کریں آپ کی سارا دن کی محنت، آپ کی سارا دن کی تھکن، جو ایک سمجھ لے جو ارننگ کرنے والا انسان ہوتا ہے، اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے والد کو ذہن میں لے کر آئیں، وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو ارننگ کے لیے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد شام میں ریلیکس کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، انجوائے کرتے ہیں اپنے گھر کے آرام کو، اور انجوائے کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی کھانے کی نعمت کو۔ انسان مسلمان اپنی اس دنیا کی زندگی میں بھی اصل میں اسی طرح سے ایک ایک دن کر کے گزار رہا ہے، اس دن کی خواہش میں، اس آرام کی خواہش میں، اس سکون اور فیملی کی ٹرینکویلٹی میں جو اس کو جنت میں نصیب ہوگی۔ یہ جو ہم ہر دن ایک گزارتے ہیں محنت کرنے کے بعد، ارننگز کرنے کے بعد، تاکہ رات میں سکون سے اپنے گھر میں سو سکیں، اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہماری زندگی کی قربانیاں ہمیں اللہ کے ہاں جو ہیں وہ جنت میں لے جانے کا قابل کر دیں۔ تو اب یہ معاملہ ہوگا، اگر آپ احادیث پڑھیں تو جو آپ کو خوف اور ہیبت آپ کے اوپر آتا ہے، احادیث کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جنت میں کانسٹنٹلی لائٹ کی فلکچویشن ہو رہی ہوگی، نہ صرف فلکچویشنز ہو رہی ہوں گی بلکہ بلیک آؤٹس ہو رہے ہوں گے کانسٹنٹلی۔ آپ سوچیں کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے لائٹ چلی جاتی ہے اور ایک دم سے بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، پھر لائٹ آتی ہے 5 منٹ کے بعد، پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ آپ کے نروز کے اوپر آئے گا۔ قیامت کے اندر بھی بالکل یہ معاملہ ہوگا، لائٹ کچھ موقعوں پر بہت شارپ کر دی جائے گی اور کچھ موقعوں پر بالکل پچ ڈارک ہوگا۔ جیسے جب لوگ روز محشر میں میدان میں اکٹھے ہوں گے اور سورج سر پر ہوگا تو روشنی کیسی ہوگی؟ بہت تیز، اتنی برائٹ۔ ظاہری بات ہے سورج اگر آپ سے، احادیث میں آتا ہے کہ 3 سے 4 مائلز پر آ جائے گا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ 2 مائل پر آ جائے گا، 2 میل پر آ جائے گا۔ اب جب اتنا قریب سورج آ جائے گا، اس وقت کتنا دور سورج ہے تو آپ کو دن کتنا روشن نظر آتا ہے۔ جب سر پر سورج آ جائے گا تو آپ روشنی کا اندازہ کر سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے بعض سٹیجز کے اندر موقع آئے گا جب کتابیں دی جا رہی ہوں گی، نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے بالکل پچ ڈارک ہو جائے گا۔ پھر جب کتابیں ہاتھ میں پکڑا دی جائیں گی پھر روشنی آ جائے گی۔ پھر ایک اور وقت آئے گا جس وقت انسانوں کو صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، پھر پچ ڈارک ہو جائے گا۔ صراط قائم کیا جائے گا، ایک برج قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر،
اور اس کے اوپر سے پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو گزارا جائے گا. صراط کے اوپر سے اکارڈنگ ٹو احادیث اور ہمارا عقیدہ جو ہے مسلمانوں کو گزارا جائے گا، کفار کو اس سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا. آپ کیا اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ صراط کے اوپر جانے کا موقع نہیں ملے گا؟ اوہو سبھی جائیں گے. اور جو گرنے کی بات آتی ہے کہ اس کے جہنم کے اندر سے جو ہیں وہ بڑے بڑے تھرونز نکل رہے ہوں گے، کانٹے نکل رہے ہوں گے، اور وہ کانٹے اپنی طرف کھینچ لیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو کھینچیں گے اور جو گرے گا اور جو کٹے گا اور جو اس کے اندر دو ٹکڑے ہو کر اور زخمی ہو کر گر جائے گا وہ کافر اور مشرک ہوگا؟ نہیں، وہ منافق ہوگا. ہم سورۃ المنافقون یہاں کر چکے پچھلے رمضان میں، بہت تفصیل سے ہم نے اس وقت صراط کا ذکر کیا تھا، مجھے یاد ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے راستہ قائم کیا جائے گا اور اس وقت بالکل پچ ڈارک ہو جائے گا. یہ کانسٹنٹ آپ کو نظر آتا ہے آخرت کے سٹیپس کے اندر، لائٹ کا آنا اور پھر پچ ڈارک ہو جانا. سورہ حدید میں آتا ہے اگر پچ ڈارک ٹائم میں کسی کے پاس نور ہوگا، کسی کے پاس روشنی ہوگی تو وہ اس کے اپنے اعمال کی ہوگی. سورہ حدید میں مومنین کا ذکر ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. اور یہ نور ہوگا ان کے عمل کا، ان کی نیکیوں کا. یہ نور ان کے فیشل کا نہیں ہوگا جنہوں نے پارلر سے کرایا ہوگا. جس طرح اپنے چہروں کی خوبصورتی کے لیے ہم خیال رکھتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی کا خیال رکھنا منع نہیں ہے، رکھیے. پھر نامحرم کی آنکھیں ٹھنڈی مت کیجیے، امتحان ہے. اللہ نے عورت سے کہا ہے زینت اختیار کرو، منع نہیں کیا، مگر اس زینت کو اختیار کرنے کے بعد پھر نامحرم کی آنکھیں ٹھنڈے کرنے کا آپ کا چہرہ باعث نہ بنے. اس چہرے، اس خوبصورتی کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال مت کیجیے. اس دن جو نور ہوگا وہ صرف آپ کے اعمال کا اور آپ کی نیکیوں کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کانسٹنٹلی یہ کیٹیگری لے کر آئیں گے کہ کبھی روشنی آئے گی اور کبھی روشنی چلی جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فائنلی صراط کے بعد یا تو کچھ لوگوں کو ایور لاسٹنگ نور دینا ہوگا یا کچھ لوگوں کو ایور لاسٹنگ اندھیروں میں رکھنا ہوگا. جنت جہاں کوئی اندھیرا کبھی نہیں ہوگا، اور جہنم جہاں کبھی کوئی روشنی نہیں ہوگی. جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے. آپ کسی جگہ بون فائر کرتے ہیں کیمپنگ میں تو اس سے آس پاس کا ماحول روشن ہو جاتا ہے. آپ کی اور میری دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت میں جو جہنم کی آگ بنائی گئی ہے اس کو کئی ہزار سال دہکایا گیا ہے. ناؤ اٹ از پچ ڈارک. اس کے شعلے نظر نہیں آتے لیکن اس کے شعلے بلیزنگ ہیں، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن پچ ڈارک ہے. تو یہ سارے مختلف سٹیپس ہیں جو آپ کو اور مجھے جہنم کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور ریزریکشن کے بارے میں ملتے ہیں. اور بھی ڈیٹیل آتی ہے، اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کر دوں گی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک انسان کو ماحول کا اندازہ نہ ہو کہ کس ماحول میں آپ کو کون سی نعمت دی جا رہی ہے تو نعمت کی قدر بھی نہیں آتی. اللہ کا عرش میرے لیے نعمت کیوں ہوگا؟ اگر یہ پکچر میرے ذہن میں ہوگی تو مجھے اللہ کا عرش کی صفات کو اپنے اندر لے کر آنا، اس کا مجھے انسینٹیو ملے گا. جہاں تک اللہ کے عرش کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ کہاں ہے اور کیسا ہے، صحیح حدیث آتی ہے ابن ماجہ میں معاذ ابن جبل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت 100 درجہ، جنت کے 100 لیولز ہیں. کل درجۃ منہا ما بین السماء والارض، ہر ایک لیول سے دوسرے لیول کے درمیان میں وہی ڈسٹنس ہے جو زمین اور آسمان کا ہے. کین یو امیجن دس؟ کیا آپ اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پہلے آسمان کی لمٹ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ دوسرا آسمان کس نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ آپ کہیں میں ایسٹروناٹ ہوں، میں دوسرا آسمان دیکھ کر آئی ہوں. ایون جو ایسٹروناٹس بھی ہیں، آپ جتنا اسپیس کے تھریشولڈ سے بھی باہر نکل جائیں گے، اس وقت جتنا بھی آپ کو اور مجھے اور سائنٹسٹ کو اس دنیا کا آسمان نظر آتا ہے، چاہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ سے کہاں تک پہنچ گئے، سیٹلائٹ سے کہیں تک پہنچ گئے، وہ سب کا سب دیٹس دا ہورائزن آف دا فرسٹ اسکائی. سیکنڈ اسکائی تو پہنچے ہی نہیں ہے، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر دوسرے سے تیسرے میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اینڈ موو آن ٹل 7th اسکائی. آپ اور میں اور دنیا کی سائنس جتنے آسمان دیکھ رہی ہے وہ صرف ایک ہی آسمان ہے.
یہ تو ہماری علم کی لمیٹیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو ڈسٹنس ہے وہ وہی ڈسٹنس ہے جو زمین کا آسمان کے درمیان میں. سو وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَعْلَاهَا الْفِرْدَوْسُ وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الْفِرْدَوْسُ. پھر اس جنت کا سب سے ہائیسٹ درجہ الفردوس ہے اور اس کا سب سے بہترین اوسطها، اس کا سب سے بہترین درجہ فردوس ہے. وَإِنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ، اور اللہ کا عرش اس فردوس کے اوپر ہے. اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اس آخری جنت کے 100th لیول کے بھی اوپر ہے. منہا تفجر الانہار، منہا تفجر الانہار الجنہ، جنت کی نہریں، جنت کے دریا اسی فردوس سے نکلتے ہیں، فلو کرتے ہوئے اوپر سے آتے ہیں. فَإِذَا مَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، تو جب تم اللہ سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْس، تو تم اس سے سوال کرو کون سی جنت کا؟ الفردوس کا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دیں. اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہم خود اس قابل نہیں، لیکن اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں. آپ نہیں رحم کریں گے تو کون رحم کرے گا؟ مانگیں، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، مانگیں، یہ مانگنے کے دن ہے. مانگتے ہوئے مت شرمائیں. بچہ اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگتا ہے؟ جتنے بچے یہاں بیٹھے، بچے کی عمر ہوتی ہے 10 سال، فون چاہیے سیمسنگ گیلیکسی S9+. بچہ اپنی اوقات سے بہت بڑھ کر مانگتا ہے نا. تو آپ اور میں کیوں نہ مانگے؟ ماں باپ تو پھر لمیٹڈ دے سکتے ہیں، وہ رب جو تمام خزانوں کا مالک ہے اس کے پاس دینے کے لیے کوئی لمیٹیشن ہے؟ مانگے اور جنت الفردوس مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اس حدیث میں کہ مخلوقات کے بھی سب سے ٹاپ پر اللہ کا عرش موجود ہے. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی بہترین خلق جنت الفردوس ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جب مانگو جنت الفردوس مانگو. جب ہم جنت الفردوس میں انشاءاللہ بیٹھیں گے اور آپ سر اٹھا کر دیکھیں گی تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اللہ کا عرش نظر آئے گا. تو مانگیں اللہ سے، ان آخری دنوں میں جتنا مانگ سکتے ہیں اللہ سے مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف سینیریو بلڈ کرتے ہیں. جنت میں مختلف لیولز ہیں نا، تو آپ نے یہ بات مینشن کی ہے کہ تمام جنتیوں کو ایک ہی لیول کا اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. جنت کے تمام لیولز میں ایک چیز یونانیمسلی سیم ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ تمام لیولز میں ہر جمعے کے دن جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے. پھر بعض جنتی ہوں گے جن کے لیے بعض لیول ہوں گے جنت کے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی دن میں ہر دن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور بعض جنتی ہوں گے جن کا جب دل کرے گا وہ اللہ کا دیدار کر لیں گے. اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ منہ سے نکالیں، مگر اللہ ہم فقیر اور آپ سب سے زیادہ غنی. اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرمائے. گمراہیوں کی رات میں